نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کتاب الوضو شرح باب نمبر 44 باب پیشاب کو دھونا حدیث نمبر 165. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے باہر تشریف لے جاتے تو میں آپ کے لیے پانی لاتا جس سے آپ استنجا کیا کرتے تھے. اس سے ملتی جلتی احادیث اور وہ موضوع جو ہے وہ پہلے گزر چکا ہے. ایک دفعہ پھر دہرا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پاکی طہارت کے لیے استنجا فرماتے، اور اکثر موقعوں پر استنجا ہی کرنے کا طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. استنجا کا روٹ ورڈ نون جیم واو نجات، ہمارا اردو کا لفظ اسی سے ہے. استنجا کا مطلب نجات پانے کی کوشش کرنا، کسی چیز سے بچنا، کسی سے نجات پانا، ٹو گیٹ ریڈ آف سم تھنگ. استنجا کیا ہے؟ گندگی سے، نجاست سے، پلیدگی سے نجات پانے کی کوشش کرنا. اور یہاں پتہ چل رہا ہے کہ آپ رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد استنجا پانی سے فرماتے. گویا یہ اصول پھر دہرا لیجئے، پاک پانی سے استنجا کرنا طہارت کے لیے پسندیدہ بھی ہے، ضروری بھی ہے، کافی بھی ہے اور بہتر بھی ہے. لیکن اگر پاک پانی میسر نہ ہو، پانی یا پاک پانی میسر نہ ہو تو استنجا کے لیے ڈھیلے استعمال کیے جا سکتے ہیں. باب نمبر 45 باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے دیہاتی کو کچھ نہیں کہا یہاں تک کہ وہ مسجد میں پیشاب سے فارغ ہو گیا. حدیث نمبر 166. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دیہاتی کھڑا ہو کر مسجد میں پیشاب کرنے لگا. لوگوں نے اسے پکڑنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے پیشاب پر پانی سے بھرا ہوا ایک ڈول بہا دو، کیونکہ تم لوگ آسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور تمہیں سختی کے لیے نہیں بھیجا گیا. واقعہ ہے مسجد نبوی کے حوالے سے. مدینہ کا دور ہے، مسجد نبوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے کہ ایک بدو وہاں پر پہنچتا ہے. اور یہ بدو کون ہے؟ بدو بنیادی طور پر عربوں کے گاؤں اور دیہاتی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے. وہ جو ویلیجرز یا گاؤں میں رہنے والے دیہاتی لوگ ہیں ان کو بدو کہا جاتا ہے. اور آپ آج کے دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ تعلیم اور ایجوکیشن اور یہ سارے فن اور ہنر شہری آبادی میں مقابلے میں، اس کے مقابلے میں گاؤں وغیرہ کی آبادی کے مقابلے میں شہروں میں زیادہ آسانی اور سہولت سے میسر ہے. تو جو دیہاتی لوگ ہیں اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی دیہاتی مقابلتاً ذرا کم علم اور ذرا ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. تو بدو عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو دیہاتی، گنوار، لا علم اور ان پڑھ ہے. یہ ان پڑھ، لا علم اور جاہل بدو جب مسجد میں آیا تو وہ کیا کر رہے؟ ایک تو وہ پیشاب کھڑا ہو کے کر رہے اور دوسرے کر رہا ہے مسجد میں کر رہا ہے. اب اس حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر 3 پارٹیز بن گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام
اور وہ بدو. بدو کا عمل کیا عمل ہے؟ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے. عمل کا طریقہ بھی غلط اور عمل کی جگہ اور عمل کا مقام بھی غلط ہے. انتہائی ناپسندیدہ فعل کا ارتکاب کر رہا ہے یہ شخص. مسجد کی ناپاکی، مسجد کے اندر پلیدگی اور گندگی اور نجاست پھیلانے کا عمل. رک کے سوچیں ذرا، جہالت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اور جہالت انسان سے کیا کیا کچھ کروا دیتی ہے. اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف علم کے اضافے کی دعا ربی زدنی علما صرف یہ نہیں سکھائی، جہالت سے بچنے کی پناہ مانگنے کی دعا بھی سکھائی. کون سی یہ دعا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. تو جہاں پر علم کے اضافے کی دعا مانگنی ہے وہیں پر ساتھ ساتھ جہالت سے بچنے کی دعا بھی ساتھ ہی مانگنی ضروری ہے. دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اور یاد رکھیے گا، جہالت سے کوئی شخص صرف دعاؤں کی بنیاد پر نہیں بچا کرتا، جہالت سے بچنے کی دعا بھی کرنی ہے، خواہش آرزو بھی کرنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس جہالت کو علم حاصل کر کے علم اور تعلیم میں بدلی بھی کرنا ہے. صرف زبانی دعاؤں سے یہ معاملہ نہیں ہوگا. جہالت کو دور کرنے کی فکر، علم حاصل کرنے کا ذوق اور شوق، یہ دونوں چیزیں مومن کے لیے ضروری ہیں. اور ضروری کیوں اس لیے کہ واقعتاً جہالت انسان سے ایسے کام کرواتی ہے کہ وہ اسفل السافلین بن جاتا ہے. انتہائی کبیرہ گناہ اور قبیح عمل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع. اللہ تو جہالت کو تو دور فرمانا، لیکن اللہ ہم اس علم سے بھی پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں نفع نہ دے. اللہ وہ علم عطا فرما جو ہمیں نفع دے، ہماری جہالتوں کو، لا علمیوں کو دور فرما کر ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اب دوسرا گروہ جو ہے وہ صحابہ اکرام کا ہے. جب اس بدو نے وہ جاہلانہ طریقہ جو ہے وہ اپنایا تو صحابہ اکرام کیا کرنے لگے؟ وہ فوراً اٹھے، وہ لپکے اور اس بدو کو پکڑنے لگے. اور ان کے پکڑنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا کوئی مار پیٹ کرنا، کوئی لڑائی جھگڑا کرنا، یا کہیں کوئی فتنہ فساد کا عنصر ہے؟ ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ تو سارے کے سارے امن پسند تھے. ان کا اٹھنا اس جاہل بدو کو ایک ناپسندیدہ عمل سے روکنے کا رویہ ہے. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا رویہ ہے. جب ایک برائی کو، ایک غلط کام کو، ایک ناپسندیدہ عمل کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو وہ متحرک ہیں، اس کو روکنے کے لیے اٹھتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خانہ کعبہ کی تعمیر ان دونوں باپ بیٹے کے گھر سے ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آپ نے آیت پڑھی تھی نا کہ اللہ نے فرمایا تھا وَإِذْ أَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان گھر کے خانہ کعبہ کے دو معماروں سے معمار تعمیر کرنے کے بعد ان سے یہ مطالبہ کیا تھا اور ان سے عہد لیا تھا کہ تم میرے گھر کو اس کے آباد کاروں کے لیے صاف رکھنا. تو گویا یہ حکم خداوندی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، نبیوں کی لڑی کو. اور پھر اسی حکم خداوندی کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مشاہدہ بھی صحابہ اکرام کر چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مسجد نبی کے دیوار کے اوپر لگی ہوئی وہ بلغم اور تھوک جو ہے اس کو کھرچتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو لہٰذا صحابہ اکرام نے جب قرآن کا حکم وہ جانتے ہیں، جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رویے کو جانتے ہیں، تو اس کے بعد وہ خود جب کسی شخص کو مسجد میں گندگی پھیلاتے ہوئے یا کوئی ناپاکی کا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو، اور ویسے بھی سنت کے علاوہ کوئی رویہ اپناتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ لپکتے ہیں اس کو دوڑ کے روکنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی نہیں عن المنکر کرنے کی ایسی ہی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کی طرف لپکتے ہوئے اور اس کو سخت سست کہتے ہوئے جانے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اور آپ نے منع فرمانے میں کیا فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو. ایسا عمل کرنے والے کے لیے آپ نے فرمایا. تو لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس شخص کی طرف لپکتے اس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امکان
این ممکن ہے کہ یہ امکان نظر آیا ہو کہ صحابہ کرام شاید سختی کریں گے، شاید کسی نے کچھ خفگی کا اور ناراضگی کا اور جھڑکنے کا طریقہ شاید اختیار بھی کیا. بہرکیف جو بھی معاملہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نرمی کرو، تم آسانیوں کے لیے بھیجے گئے ہو. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک نمونہ جاہلوں کی تربیت کے لیے سنت کا نمونہ نظر آ رہا ہے. جاہلوں کی تربیت کے لیے نرمی کا طریقہ اپنانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں واضح ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچائی، تعسروا ولا تنفروا، کہ دیکھو تم آسانیاں کیا کرو، تم مشکلات نہ کیا کرو. حدیث کے الفاظ ہیں نا، وہ جو یہودی، ایک والد جب یہودی تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ اپنے بیٹوں کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، اس نے خود آ کے بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودی تھا، میں نے اسلام قبول کر لیا اور میرے 2 جوان بیٹے اب وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے، تو میں ان کو مارتا بھی ہوں، پیٹتا بھی ہوں، لیکن وہ میری بات نہیں مانتے، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ نرمی کرو، سختی نہ کرو، محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ. اور یہی یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سختیاں کرنے والے نہیں ہو، تم نرمیاں کرنے والے ہو. گویا جاہلوں، ان پڑھوں، دین کا علم نہ جاننے والوں کی تربیت کا طریقہ سختی کا، تشدد کا، کراختگی کا اور ہارشنس کا طریقہ نہیں ہے، نرمی کا، سہولت کا، محبت کا، آسانیاں دینے کا طریقہ ہے، درگزر کرنے کا، اگنور کرنے کا، معاف کرنے کا اور ان کے رویے کو کچھ دیر کے لیے پس پشت پھینک دینے کا رویہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر اور معاف کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہ جو کہتے ہیں نا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، یہی تو ہے. ایک شخص مسجد نبوی میں اتنی گندگی اور اتنی نجاست پھیلانے کا کام کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی درگزر، بڑے تحمل، بڑے حلم، معاملہ فہمی اور صبر اور بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنا صبر ہے، کتنا تحمل ہے، کتنی بردباری ہے اور کتنی معاملہ فہمی ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تربیت کے لیے مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو بار بار میں یہی بات چیز ہائی لائٹ ہمیں حدیث سے ہوتی ہے کہ جاہلوں اور ان پڑھوں کی تربیت کے لیے تحمل ضروری ہے. تحمل، صبر، حلم، بردباری، درگزر کر دینا اور معاف کر دینا، یہ تربیت کے بڑے خوبصورت اور زرعی اصول ہیں. اللہ ہمیں یہ سارے ہی اپنی دعوت میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اصل بات یہ کہ جو شخص دین کا علم رکھتا ہے، اس کو دین کا علم نہ رکھنے والے کو اس کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ آخر تم بھی تو اسی حال میں تھے، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کا علم اور فہم عطا فرماتے. اللہ کسی کے ساتھ خیر کا، کسی کے ساتھ بھلائی کا، کسی کی خیر خواہی کا ارادہ فرماتے اور اس کو دین کا علم اور فہم عطا فرماتے. اور جب تک اس کے پاس علم نہیں تھا وہ بھی تو اسی حالت میں تھا. جب اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا ارادہ فرما کے اس کو دین کا علم دے دیا، تو دین کا علم آ جانے کے بعد اس کے دل میں تکبر اور گھمنڈ آ جائے اور وہ جو جاہل اور لا علم ہے اس کے ساتھ وہ حقارت یا اس کے ساتھ سختی اور اس کے ساتھ کسی درشتگی کے ساتھ پیش آنے لگے، یہ دین کی تعلیم کا طریقہ اور دعوت کا طریقہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو جائے نا کہ ایک جاہل کو سختی کرنے کی وجہ سے ایک عالم، ایک صاحب علم اگر جاہل پر یا ان پڑھ پر اگر سختی کرے تو کہیں وہ جاہل اپنی جہالت میں اس علم اور عالم سے دور ہو کر بدک نہ جائے. ایک صاحب علم کی سختی ایک جہالت والے شخص کو، ایک جاہل کو اس کی جہالت کی وجہ سے اس علم اور اس صاحب علم سے دور کر کے علم سے محرومی کا ذریعہ نہ بن جائے. تو لہٰذا بڑی حکمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ جو ہے اس کو ہینڈل کیا اور پھر آپ نے حکم کیا دیا کہ پانی بہا دو. ہر چیز کا کوئی حل ہے، ہر چیز کا کوئی سلوشن ہوتا ہے. دن میں سختی نہیں، جو سلوشنز موجود ہیں وہ سلوشنز کر لینے اور سختیوں سے پرہیز کرنے کا طریقہ اختیار کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے جو یہ یہاں پہ گندگی پھیلائی ہے تم پانی بہا دو. گویا اگر ہم جس وجہ سے اس حدیث کو یہاں پہ کتاب میں رکھا گیا ہے اسے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ پانی
اگر گندگی، پیشاب کی گندگی اگر زمین کے اوپر ہو تو اس زمین پر پانی بہا دینا، پاک صاف پانی بہا دینا پیشاب کی گندگی، نجاست اور پلیدگی کو دور کر دیتی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ پانی کا بہانا بھی ضروری ہے۔ اگر سورج کی شعاؤں کے ساتھ اور سورج سے خشک ہو جانے سے بھی یہ فرش یا یہ زمین صاف ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بہانے کا حکم نہ دیتے۔ گویا جس زمین کے اوپر پیشاب کی گندگی یا نجاست ہو اس کو سورج میں خشک ہونے سے اس کی پاکی دور نہیں ہوگی، اس کے اوپر پانی، کھلا رواں پانی بہانا ضروری ہے اس کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے۔ اور پھر تیسری بات یہ بھی واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ پانی کا بہا دینا کافی ہے، پانی کا بہا دینا کافی ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ بھی تصور ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی بول و براز کی گندگی ہو تو اس کے اوپر مٹی وغیرہ پھینکنا ضروری ہے، پانی بہانا کافی ہے، حدیث کی تاکید موجود ہے۔ اور اگر مٹی پھینکی گئی تو پانی تو کیونکہ نہیں کہ حدیث کی تاکید ہے وہ بہانا ہی بہانا ہے، اور اگر پانی کے ساتھ مٹی بھی ڈال دی گئی تو کیا ہوگا؟ بہت سا کیچڑ بن جائے گا اور گندگی پہلے سے زیادہ، اور وہ مٹی شاید اس گندگی کو اور ہولڈ بھی کرے گی۔ تو کھلا پانی بہا دینا وہ نجاست اور پلیدگی کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر حنفیوں کے نزدیک ان میں سے کچھ کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر زمین بہت سخت ہے تو اس کو کھودنا ضروری ہے، اس کو کھودنا ضروری ہے، اور ان کی رائے یہ ہے کہ اس کو کھودنا، سخت زمین کو پانی بہاتے وقت کھودنا ان کی رائے اس لیے ضروری ہے کہ زمین نرم ہوگی تو اس کے اندر پانی جذب ہوگا، یعنی رخوہ جو ہے وہ زمین نرم کرنے کو، کھودنے کے لیے زمین کو نرم کرنا اس کی ضرورت موجود نہیں ہے۔ زمین سخت ہے یا جیسی بھی ہے اس پر پانی بہا دینا پیشاب یا بول کی گندگی کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اس کو کھودنا، اس کو نرم کرنا، اس کے اوپر مٹی پھینکنا، یا یہ سمجھنا کہ سورج کی شعاؤں کے ساتھ یہ خشک ہو کر پاک ہوگی، ان میں سے کوئی چیز نہ ضروری ہے اور نہ یہ پاکی کا طریقہ ہوگی۔ صرف پانی کا ڈول اگر بہا دیا جائے تو یہ پاکی اور طہارت کا ذریعہ بن جائے گا، اور خشک ہونے سے پہلے بھی وہ جگہ صاف ہو جائے گی۔ باب نمبر 46، بچوں کا پیشاب۔ حدیث نمبر 167، حضرت ام قیس بن محصن رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا چھوٹا بچہ لے کر آئیں جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا تو آپ نے اس کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا لیکن اسے دھویا نہیں۔ ہمیشہ ہی جب ہم حدیث کا ایک واقعہ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں تو ایک نہیں بہت سے پیغام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نمونے جو ہیں اس واقعے سے نظر آتے ہیں۔ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے حدیث، یہاں پہ حضرت ام قیس کی روایت سے حدیث ہے، اور وہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک لڑکا لایا گیا اور اس نے بھی آپ کے کپڑوں پر بول کر دیا، تو آپ نے صرف پانی منگوایا اور آپ نے بس اس کے بعد کپڑوں کے اوپر وہ پانی جو ہے وہ چھڑک دیا۔ گویا یہ معاملہ اور یہ ہیپننگ ایک موقع پر نہیں، ایک سے زیادہ موقعوں پر رونما ہوئی، اور ایک سے زیادہ ہیپننگز میں آپ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، آپ کا یہی رویہ تھا، اور اس کے بعد آپ نے یہی عمل دہرایا۔ آگے چلنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات جو پتہ چل رہی ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، وہ جو آپ کی حدیث کے الفاظ ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو ہمارے بڑوں کی عزت اور ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت یعنی محبت کا اظہار اور محبت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ذرا رک کے دیکھیں ہمارے دین کے احکامات میں کتنا اعتدال ہے اور حدیث کی تعلیمات میں بھی کتنا بیلنسڈ ہے۔ دیکھیں بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے شفقت کرنا ضروری ہے، بڑوں کے ساتھ صرف شفقت اور چھوٹوں کی عزت نہیں۔ کتنا اعتدال ہے، کتنا بیلنسڈ ہے، اور یہ ہے وہ طریقہ جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ کس کو کس درجے پر اور کس زاویے پر اور کیسے ہینڈلنگ ہم نے کس ریلیشن شپ میں کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں یہ یا امت کو یہ تاکید فرمائی ہے تو آپ بذات خود اس کا نمونہ
اپنے عمل سے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے جو تعلیمات دی ہیں، آپ نے حدیث میں جو تعلیمات دی ہیں، سنت میں ان کا عملی نمونہ پیش کیا ہے. اور یہ وہی بات ہے جو میں بس اوقات آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ قرآن کی تشریح حدیث ہے اور حدیث کا نمونہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے جو تاکید فرمائی وہ عمل کر کے دکھایا. آپ دیکھیں کہ ایک موقع پر نہیں، ایک سے زیادہ موقعوں پر. اس کے علاوہ بھی جب ہم نے تحنیک کی بات کی تھی اور بہت دفعہ ہم پہلے بھی اسے تذکرہ کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے ساتھ شفقت کے کتنے زیادہ واقعات ہیں. کوئی بیمار بچہ لایا جا رہا ہے تو آپ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں. کوئی بچہ ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو آپ شفقت سے ان کی تربیت فرما رہے ہیں. کوئی بچہ تحنیک کے لیے کتنے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں رکھ دیے جاتے تھے. پھر یہاں پر ویسے ہی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لے لیا. تو کتنے زیادہ ایک شفقت کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ نظر آتا ہے. اور ہمیں حضرت انس کے حوالے سے پتہ چلتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موسم کا نیا پھل لاتے تھے تو سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے. بچے ذرا اتنا ضبط نہیں کر سکتے نا، اور ان کی ڈیزائر زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کی ساری سنت کی اور حدیث کی تعلیمات نا ہر انسان کی فطری معاملات کے مطابق ہیں. جب بھی موسم کا نیا پھل آتا تھا آپ بچوں کو پہلے دیتے تھے، اور کھانے میں بھی بچوں سے پہلے آغاز کروایا جاتا تھا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ بچوں کو کتنی محبت سے اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں، ہے نا. شفقت کا اظہار ہو رہا ہے، کبھی تحنیک کے لیے، کبھی بیماری کے لیے، کبھی ویسے ہی مائیں لا رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں. کتنی شفقت کا مظاہرہ ہے اور کتنی شفقت کے نمونے ہیں. رحمت للعالمین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انک لعلی خلق عظیم ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمیں اپنے اخلاق اور اپنے معاملات کو سنوارنے والا خوش نصیب بنا دے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ شاید آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ بچے اپنے تو ساروں کو ہی پیارے ہوتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا، اپنے بچے، اپنے پوتے پوتیاں، اپنے نواسے نواسیاں، اور اپنے بچے تو سب کو ہی پیارے ہوتے ہیں. ان کو تو بندہ گود میں بھی لے لیتا ہے، ان کو تو چوم بھی لیتا ہے. لیکن بسوں اوقات بہت سے اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے بچے تو پیارے ہوتے ہیں، دوسروں کے بچے پیارے نہیں لگتے. فطری سی بھی ایک بات ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنوں کے ساتھ تو جو محبت کا اظہار ہے وہ آپ کتنے نمونے دیکھ ہی چکے ہیں. لیکن یہاں پر دوسروں کے بچوں کو بھی گود میں بٹھانے کا طریقہ، تو سب بچوں کے ساتھ شفقت کا اظہار. اب جب آپ نے گود میں بٹھایا تو بچے نے کیا کیا؟ بچے نے پیشاب کر دیا. آپ دیکھیں کہ آج کیا ہر ہی دور میں اگر کسی کی گود میں، کسی کے کپڑوں پر، اور کسی نمازی کے کپڑوں کے اوپر، نماز پڑھنے والے کے کپڑوں کے اوپر اگر کوئی یہ کر دے تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ شور شرابہ، ہنگامہ، ایک واہ ویلا، ایک گول گپاڑا شروع ہو جاتا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہاں تک کہ بسا اوقات باپ جو ہے وہ ماؤں کو ڈانٹنے لگ پڑتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ایک شور شرابہ تو ضروری شروع ہو جاتا ہے، اور ایک دم سے ایک لڑائی جھگڑا سے شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، کتنی معاملہ فہمی ہے، کتنا ایک تحمل ہے، اور کتنی ایک ٹالرنس کا رویہ. آپ دیکھیں کہ بچے نے دانستہ تو نہیں کیا نا، وہ تو ایک فطری معاملہ تھا، اور بچے سے غیر ارادی طور پر نہ جانتے بوجھتے ہو گیا. تو پھر نظر آ رہا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے فطری تقاضے کے مطابق غیر ارادی طور پر ایک عمل کر دیتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں تحمل ہے، ٹالرنس ہے، صبر ہے، معاملہ فہمی ہے. درگزر کر کے اگنور کر دینے کا طریقہ، ہائی لائٹ کر کے اس کو اچھال کے بغیر وجہ کے لڑائی جھگڑے کریٹ کرنے اور بغیر وجہ کے ایشو کریٹ کرنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ نے اس چیز کو اگنور کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل جو ہے وہ تجویز کر دیا. بجائے اس کے کہ ہو جانے والی چیز جو خرابی ہو گئی، فطری طور پر ہو گئی، لا علمی اور جہالت میں ہو گئی، یا غیر ارادی طور پر ہو گئی، اس کے اوپر شور شرابہ کیا جائے، جو حل ہے اس کی طرف کانسنٹریٹ کیا جائے. اللہ ہمیں بھی اپنے رویے اتنے مثبت اور اتنے پازیٹیو اور صحیح ٹارگیٹڈ بنانے کی توفیق عطا فرما دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب پھر دیکھیں عاجزی اور انکساری بھی کتنی ہے. عاجزی بھی ہے نا، کوئی تکبر نہیں ہے کہ میں مدینہ کا سربراہ اور میرے ساتھ یہ ہو گیا. عاجزی بھی ہے، انکساری بھی، اور حلم اور بردباری اور تحمل اور صبر تو ویسے ہی ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا اور اس لباس کو، حالانکہ آپ کتنا پاکی اور طہارت کا اہتمام کرنے والے ہیں، کتنا ہر وقت باوضو رہنے والے ہیں، نفل نمازیں اور ذکر کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو گود لینے کے بعد جب اس نے وہ بال کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو دھویا نہیں، لباس کے اس حصے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے ہیں اس لباس کو دھویا نہیں ہے. آپ نے صرف پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا اور چھینٹے مار دیے.
حدیث ہی میں بتایا گیا کہ یہ بچہ ایک لڑکا تھا اور یہ ابھی روٹی یعنی اناج وغیرہ نہیں کھاتا تھا. تو اس سے تصور یہ نکلتا ہے اور دین کا تصور اور احکامات کی لچک یہ نکلتی ہے کہ اگر ایک لڑکا جو ابھی اناج یا روٹی وغیرہ نہیں کھاتا اور اس کی خوراک بنیادی طور پر پانی اور دودھ ہی پر مشتمل ہے، یعنی اس کی بنیادی غذا جو ہے اور اس کی بنیادی خوراک ابھی دودھ ماں کا ہے یا کوئی بھی دودھ ہے، دودھ اور پانی پر اگر اس کی خوراک مشتمل ہے، الا یہ کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار شہد وغیرہ چٹا دیا جائے یا حلق میں وہ کھجور تہنیک کے حوالے سے ڈال دی جائے، ایسی ایک بہت ہی چھوٹے موٹے موقع پر شہد وغیرہ کی شمولیت کے علاوہ باقی اس کی خوراک میں دودھ اور پانی کے علاوہ اور کوئی چیز خوراک میں نہیں ہے، اور یہ لڑکا ہے، یہ لڑکا ہے. تو ایسے معاملے میں دھونے کی بجائے پانی کے چھینٹے مارے جا سکتے ہیں. اس حوالے سے ائمہ اکرام، ائمہ اربعہ کی آراء اگر ہم دیکھیں تو ائمہ اکرام کے حوالے سے 3 مذاہب، 3 سکولز آف تھاٹ یا 3 رائے موجود ہیں. امام شافعی عطا، علی، حسن، زہری، احمد، اسحاق، ابن وہب، ان سب کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی رائے، امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ لڑکے کے، اس لڑکا جو ابھی کھانا نہیں کھاتا اس کے لیے پانی کافی ہے، لیکن لڑکی پر نہیں، اس کا دھونا ضروری ہے. امام شافعی کے نزدیک لڑکے کے پیشاب پر پانی کے چھینٹے کافی ہیں، لیکن لڑکی کے حوالے سے اس کو دھونا ضروری ہے. امام مالک کے حوالے سے، اوزاعی اور ان کے علاوہ بھی کچھ اور کی آراء یہ ہے کہ دونوں پر اگر وہ کچھ خوراک پانی اور دودھ کے علاوہ نہیں لیتے تو امام مالک کی رائے میں دونوں کے لیے چھینٹے کافی ہیں. اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ دونوں کے لیے پانی کے چھینٹے کافی نہیں ہے، دونوں کے لیے غسلہ دھونا ضروری ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے میں لڑکی اور لڑکے دونوں کے لیے دھونا ضروری ہے. اور امام ابو حنیفہ یہاں پہ جو لم یغسل ہو کہ نہیں اس نے دھویا اس کو امام ابو حنیفہ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ لم یغسل ہو کا مطلب یہ ہے کہ دھونے میں بہت زیادہ اہتمام نہیں کیا پر دھویا ضرور. تو گویا یہ 3 آراء امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی آراء موجود ہیں. جو گروہ اس بات کا قائل ہے کہ لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارنا کافی ہے اور وہ کفایت کر جائے گا، ان کے نزدیک یہ تصور نہیں ہے کہ اس بچے کا پیشاب پلید ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ گروہ والے یہ کہتے ہیں کہ اس کا پیشاب پاک ہے اور وہ پلید ہی نہیں ہے، بلکہ ان کا تصور یہ ہے کہ پلیدگی ہلکی ہے، اس کی پلیدگی، ناپاکی اور اس کی نجاست ہلکی ہے اور وہ چھینٹے کے مارنے سے دور ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی مسند احمد میں، نسائی میں اور بھی احادیث موجود ہیں جو لڑکے اور لڑکی کے پیشاب کے درمیان فرق کرتی ہیں. تو گویا اگر حکم دیکھ لیا جائے تو پھر فائنل حکم اگر ہم تصور کریں تو یہ ہوگا کہ ایک لڑکا جو ابھی صرف دودھ یا پانی کی خوراک لیتا ہے، گندم، اناج یا دودھ کے علاوہ خوراک نہیں کھاتا، اس کے پیشاب پر تو صرف چھینٹے مارے جا سکتے ہیں، لیکن لڑکی کے پیشاب کو دھونا لازم ہے. اور قتادہ واضح طور پر یہ بتاتے ہیں کہ یہ حکم کی لچک اور اس کی سہولت صرف اس وقت تک ہوگی جب تک وہ بچہ اناج نہیں کھاتا. باب نمبر 47، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا. حدیث نمبر 167، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر تشریف لائے اور وہاں کھڑے کھڑے پیشاب کیا. پھر پانی مانگا تو میں آپ کے پاس پانی لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. اسی طرح اگر اگلی حدیث بھی پڑھ لیں،
باب نمبر 48 دیوار کی اوٹ میں اور اپنے ساتھی کے نزدیک ہی پیشاب کرنا۔ حدیث نمبر 169 حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے دوسری حدیث میں روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب آپ پیشاب کرنے لگے تو میں آپ سے الگ ہو گیا، اور جب آپ نے میری طرف اشارہ کیا تو میں حاضر ہو کر آپ کی ایڑیوں کے قریب کھڑا ہو گیا تاکہ آپ پیشاب کی حاجت سے فارغ ہو گئے۔ دونوں حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل اور ایک ایکٹیویٹی جو ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حذیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کا معاملہ اختیار فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور گزر ہوا آپ کے پاس صباطہ، ایک کوڑے کا ڈھیر، صباطہ ایک گندگی کا ڈھیر، وہ ڈھیر جہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جائے یا کسی زمین پر ایک غلاظت اور روڑی کا ڈھیر۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب اس غلاظت اور گندگی کے ڈھیر کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر رفع حاجت کا طریقہ اس موقع پر اپنایا۔ گویا یہاں سے جواز نکلتا ہے کہ کھڑے ہو کر بول کرنا جائز ہے، حالانکہ عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر موقعوں پر جو سنت کا طریقہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر رفع حاجت کا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ گویا وہ طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثریت کے عمل اور سنت سے ثابت ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو رہے ہیں، اس کی مختلف توجیحات اور مختلف کتابوں کے اندر مختلف شرح موجود ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک کے اوپر زخم تھا، جس کی وجہ سے آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک پر کوئی زخم تھا جس کی وجہ سے آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ دوسرے کچھ حوالوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیماری تھی، کچھ جوڑ کی تکلیف یا کسی شکل کی بیماری کا عذر تھا جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے۔ اور پھر کچھ حوالوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین کچھ ایسی تھی کہ وہ جگہ ذرا اونچی تھی اور پیشاب کا واپس آپ کی طرف آنے کا امکان تھا، شاید اس احتیاط کے طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے۔ لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ کچھ معاملہ بھی نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ عمل اس لیے اپنایا کہ امت کے وہ افراد جو بیمار ہوں، کسی عذر کا شکار ہوں، کسی تکلیف کا شکار ہوں، ان کے لیے ایک نمونہ اور لچک فراہم کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں کچھ موقعوں پہ، بہت ہی تھوڑے سے موقعوں پر یہ عمل اکثریت کی رائے ہے اس ہی لیے اپنایا کہ آپ کا یہ عمل وہ لوگ جو مجبوری کے تحت پاؤں کے بل بیٹھ نہیں سکتے رفع حاجت کے لیے، تو پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے یہ نمونہ موجود ہو تاکہ اس کو جائز تصور کیا جا سکے، ورنہ پسندیدہ طریقہ بیٹھ کر ہی ہے۔ یہ لچک دینے کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی بیماری یا عذر یہ طریقہ کر کے دکھا دیا گیا۔ گویا حدیث اور سنت کی تعلیمات بہت جامع ہے اور باریکی سے ہر شخص کے لیے کسی نہ کسی قسم کا نمونہ جو ہے وہ فراہم کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا رویہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام صاف ستھری سخت زمین کے اوپر یہ معاملہ نہیں کیا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں جہاں بھی کوئی گندگی کا ڈھیر یا کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ جگہ ذرا نرم ہوتی ہے۔ اگر سخت زمین کے اوپر یہ معاملہ کیا جائے تو اس سے چھینٹے بہت زیادہ اٹھنے کا امکان ہے۔ یہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر چونکہ یہاں پر زمین نرم ہے اور چھینٹے نہیں اٹھتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر یہ طریقہ اختیار کیا۔ اور ویسے بھی پاک صاف علاقے یا زمین میں مزید گندگی پھیلانے اور اس کو ناپاک کرنے اور پلیدگی پھیلانے سے بچنے کے لیے بھی اس ہی زمین کو منتخب کیا گیا، کیونکہ یہ پہلے ہی گندی تھی اور دوسرے یہ نرم تھی۔ دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ ساتھ موجود تھے، اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت فرمانے لگے،
اس گندگی کے ڈھیر کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو میں ہٹ گیا۔ اس سے واضح طور پر کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کی رفع حاجت میں سطر کے دکھ جانے کے امکان میں پردے کا اہتمام کرنے کے لیے ایک سائیڈ پہ ہٹ جانا، چہرے کا رخ پھیر لینا اور سطر پر نگاہ پڑنے سے رکنے کا اہتمام کرنا پسندیدہ اور سنت کی تاکید کے مطابق ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ذرا پرے ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ گویا رفع حاجت کے دوران بات کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بلایا، بول کر نہیں، آواز دے کر نہیں، حالانکہ ضرورت بھی تھی، خواہش بھی تھی، بلانا بھی تھا، لیکن بول کر نہیں پکارا، ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ گویا رفع حاجت کے دوران یا بیت الخلاء وغیرہ میں داخل ہونے کے بعد بغیر وجہ کے بولنا نہایت ناپسندیدہ ہے، اور ضرورت کے تحت بھی اس سے شدید اجتناب اور پرہیز کرنا ضروری ہے۔ وہ جو موبائلوں کے اوپر میسیجز اور باتیں اور بس اوقات بیت الخلاء وغیرہ میں مطالعے کے لیے کوئی چیزیں لے جانا، یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے، اور اس سے اجتناب اور اس سے پرہیز بہت زیادہ لازم ہے۔ بہرحال حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا تو میں قریب ہو گیا، آپ کی ایڑیوں کے قریب رہا، اور آپ نے یہ بلایا کیوں تھا؟ تاکہ ایک اوٹ اور ایک رکاوٹ ہو جائے۔ پردے کے اہتمام کے لیے حضرت حذیفہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اور حضرت حذیفہ آپ کے بالکل قریب ہو گئے، لیکن ان کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ گویا واضح طور پر اس چیز کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا والے تھے، پردے کا اہتمام کرتے تھے، اور رفع حاجت کے دوران اپنے پردے کا اہتمام، اوڑھ اور کسی قسم کی obstruction کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے۔ باب نمبر 49، باب خون کا دھونا۔ حدیث نمبر 170، حضرت اسماء بنت بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ گویا خواتین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے اور دین کے معاملات دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوتی تھی۔ گویا خواتین اپنی حیا، اپنے پردے اور حدود اللہ کے تجاوز سے بچتے ہوئے کسی مرد معلم سے دینی معاملات سیکھ، پوچھ اور انٹریکٹ کر سکتی ہیں، بشرطے کہ حدود اللہ کے درجے اور اہتمام کے اندر ہو معاملہ۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ بتائیے، ہم میں سے اگر کسی عورت کو کپڑے میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اسے خرش ڈالے، پھر پانی ڈال کر رگڑے اور صاف کر کے اس میں نماز پڑھ لے۔ پہلی بات اور پہلا رویہ اور نمونہ جو نظر آ رہا ہے کہ صحابہ اور صحابیات پاکی، طہارت، نجاست کو دور کرنے، صاف ستھرے رہنے کے بڑے حریص نظر آتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا تھا کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو، تو لہٰذا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو۔ تو قرآن کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور پھر یہ کہ اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہونے کی حرص اور آرزو کی بنیاد پر صحابہ اور صحابیات بہت زیادہ پاکی اور طہارت کے حریص اور بہت زیادہ اس کے قدردان نظر آتے ہیں۔ پاکی اور طہارت کے معاملات کو سیکھنا اور سکھانا، پوچھنا اور بتانا ان کا طریقہ اور معمول نظر آتا ہے، اور پھر اس معاملے میں صحابیات بھی اہتمام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یاد رکھے گا، شرع کے معاملات میں شرم نہیں ہے، یہ معاملات کھول کر پوری سہولت اور آسانی کے ساتھ ان کو سیکھنا، سکھانا، شریعت کے احکامات کے حوالے سے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خاتون نے جو یہ سوال کیا، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون، آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں مالی تنگی بہت زیادہ تھی اور وہ بہت ہی زیادہ تنگ دست تھے، تو ہمیں حضرت عائشہ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاتون جو ہیں یہ بہت ہی غریب تھی، ان کے پاس کپڑے بہت تھوڑے تھے۔ حیض یا ایام ماہواری کے دوران وہ ایک ہی کپڑا تھا جس کو وہ استعمال کرتی تھی، ان کے پاس چند کپڑے تھے، انہی کو دھو کر وہ اگلی دفعہ پھر اپنے ایام ماہواری میں استعمال کرتی تھی، تو اس کے حوالے سے انہوں نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون لگ جانے والے کپڑے کی پاکی اور طہارت کا طریقہ کیا سکھایا؟
کہ اس گندگی اور اس نجاست کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پہلے کھرچ دو اور پھر اس کو پانی سے رگڑ کے دھو لو. گویا اگر وہ کپڑا، حائضہ خاتون کا وہ کپڑا جس کے اوپر خون کی نجاست لگ گئی ہے، اگر وہ خشک ہے تو اس کو پہلے کھرچ کر، رگڑ کر، وہ خون وغیرہ جو اس کے اوپر لگا ہے اس کو کھرچ کر اتار دیا جائے گا. اور یہ خاص طور پہ اس دور کے لیے زیادہ کہا جا رہا ہے جہاں پانی کی قلت بہت زیادہ تھی، پانی کی بہت زیادہ اسکیسٹی تھی. تو پہلے اگر وہ کپڑا خشک ہو گیا تو اس کو کھرچ دیا جائے گا تاکہ وہ گندگی اتر جائے، تاکہ پانی کم استعمال کرنے سے بھی وہ اثر زائل ہو جائے. ہر کیف یہ کیا بھی جا سکتا ہے، اور اگر اس کے بغیر بھی پانی دھو لیا جائے تو بھی کافی ہوگا. اور اگر وہ خون کا اثر جو ہے وہ تر ہے، یعنی ابھی وہ گیلا ہی ہے، تو پھر اس کے لیے صرف دھونا ہوگا. وہ کپڑا حائضہ یا نفاس والی خاتون کا وہ کپڑا جس پر خون کا اثر یا خون کا نشان ہے، اگر خشک ہے تو اس کو کھرچنے کے بعد دھونا، اور اگر تر ہے تو اس کو دھونا اس کی پلیدگی کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا. گویا یہ بات پھر ذہن نشین کر لیجئے کہ پاک پانی حیض کے نشان کی نجاست کو دور کرنے کے لیے کافی. صابن وغیرہ، سرف یا کوئی ڈٹرجنٹ وغیرہ ملنا اس سے ایک اگلا سٹیپ ہو سکتا ہے اپنی ایک نظافت کے لیے اور اپنی باریکی کے حوالے سے، لیکن پاک پانی، صاف پانی سے دھو لینا اس کی نجاست کو دور کرنے کے لیے کفایت کرے گا. اور پھر پانی خاص طور پہ دھونے اور صاف کرنے کے لیے اس لیے کہا گیا کیونکہ پانی پتلا ہوتا ہے. پانی گاڑھا نہیں ہوتا، پانی پتلا ہوتا ہے، اور پانی پتلے ہونے کی بنیاد پر کپڑے کے ریشوں اور دھاگوں کے اندر آسانی سے داخل ہو جاتا ہے. تو گویا پانی نجاست کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. گاڑھے لیکوڈز جو پانی کی طرح پتلے نہیں ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی استعمال نہیں ہو سکتے، لیکن کیا پانی کے علاوہ کچھ اور پتلے لیکوڈز استعمال ہو سکتے ہیں؟ مثلا پیٹرول وغیرہ. ہر وہ لیکوڈ جو بذات خود صاف ہے، مثلا میں اس لیے تصور بتا رہی ہوں کہ ڈرائی کلیننگ سے اگر اس لباس کو صاف کر دیا جائے تو پیٹرول بھی پانی کی طرح وہ لیکوڈ ہے جو کپڑے کے دھاگوں اور ریشوں کے اندر داخل ہو کر اس کی نجاست کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو گویا فقہی مسائل میں یہ تصور موجود ہے کہ ایک تو پانی یا پانی سے ملتے جلتے وہ لیکوڈز جو دھاگوں کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کی نجاست اور گندگی کو دور کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، ان سے بھی کپڑے کی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن گاڑھے اور تھک قسم کے لیکوڈز کے ساتھ یہ نجاست دور نہیں ہوگی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو پانی سے دھونے، اس کو ملنے اور صرف اتنی ہی تاکید دی. یاد رکھیے جا، کپڑے کو ملنے اور دھونے کے باوجود اگر کپڑے پر اس کا رنگ، اس کا نشان یا داغ رہ جائے تو یہ اس کی ناپاکی کی وجہ نہیں ہوگا. صرف پانی سے کپڑے کو اچھی طرح دھو کر صاف کر کے اور اس کے ریشوں میں سے پانی کا اچھی طرح گزر جانا اور رگڑ کے مل لینا وہ اس کی پاکی کے لیے کافی ہے. باب نمبر 50، باب منی کا دھونا اور اسے کھرچ ڈالنا. حدیث نمبر 172، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کے اثرات کو دھو ڈالا، پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے اگرچہ آپ کے کپڑے میں پانی کے دھبے باقی ہوتے. گویا اس حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا ایک عمل جو ہے اس کا تذکرہ فرما رہی ہیں، اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے کہ حضرت عائشہ ہی سے حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، منی کے بارے میں پوچھا جو کپڑوں کو لگ جائے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں دھوتی تھی کپڑے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی منی کو، اور آپ نماز کی طرف نکلتے تھے اور اثر پانی کا باقی رہ جاتا تھا. گویا ان دونوں احادیث اور ان دونوں واقعات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ذاتی سے ایک ازواجی معاملے کے حوالے سے نشاندہی اور طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے اس عمل اور اس میں کیا فعل کیا جائے گا، اس کے حوالے سے آراء یعنی رائے جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ خشک اور تر کی کیفیت میں فرق ہے، اور فرق بنیادی طور پر فرقہ یعنی کھرچنا اور غسلہ یعنی دھونے کے حوالے سے ہے۔ اگر ہم ائمہ کرام کا حوالہ دیکھیں تو شافعی اور حنبل، امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ کھرچ دینا جائز ہے۔ فرقہ کہتے ہیں کھرچنے کو اور غسلہ کہتے ہیں دھونے کو۔ تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک رائے یہ ہے کہ کھرچ دینا درست ہے اور دھونا واجب نہیں، مستحب ہے۔ دھونا واجب نہیں، مستحب ہے۔ حنفی رائے کچھ ایسی ہے کہ خشک کو کھرچ دیا جائے گا اور تر کو دھو دیا جائے گا، یعنی خاص صرف کھرچنے ہی کا تصور نہیں ہے، خشک کو کھرچ دیا جائے گا اور تر کو دھو دیا جائے گا۔ لیکن امام مالک کے نزدیک رائے ان دونوں سے فرق ہے، اور امام مالک کی رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک ناپاکی اور نجاست کی کیفیت ہے تو دھونا واجب ہے۔ دھونا واجب ہے، چاہے اس سے پہلے کھرچا جائے یا نہ کھرچا جائے۔ اگر وہ تر ہوگی تو کھرچنا ممکن نہیں ہے، اگر خشک ہوگی تو کھرچا جا سکتا ہے، جیسے لہو وغیرہ کو کھرچا جاتا ہے۔ لیکن کھرچا جائے یا نہ جائے، امام مالک کے نزدیک رائے یہ ہے چونکہ یہ ناپاکی ہے، یہ نجاست ہے، تو اس کو بہرحال دھونا واجب ہے اور اس کا کھرچنا کافی نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے متفرق واقعات، 2 واقعات آپ نے یہاں پڑھے، اس کے علاوہ بھی واقعات موجود ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو منی سے صاف کرنے کے لیے ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ازخر گھاس کے ساتھ رگڑ کر پونچھ دیا۔ ازخر گھاس کا تذکرہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی، ایک خاص قسم کا گھاس ہے کہ میں نے اس کو اس سے رگڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کپڑوں میں نماز ادا کی۔ اسی طرح حضرت عائشہ کے حوالے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی یہ بتاتی ہیں کہ میں نے خشک کپڑوں پہ سے اس کو کھرچ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کپڑوں میں نماز پڑھی، اور یا یہ تصور کہ میں نے دھو دیا۔ تو تینوں آراء جو ہیں وہ حضرت عائشہ کی حدیث سے مبارکہ کے حوالے سے موجود ہیں، لیکن امام مالک کے نزدیک یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مجرد فعل ہے اور یہ ان کا واحد فعل ہے، اور ان کے نزدیک بہرحال غسل کرنا یعنی دھونا کپڑے کا واجب ہے۔ بہرکیف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث کے حوالے سے یہ بات واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ اگر کپڑے کو دھویا گیا کھرچنے کے بعد یا بغیر کھرچنے کے بعد، اگر کپڑے کو دھویا گیا اور کپڑا ابھی تر ہی ہوا اور تری یا اس کا نشان بھی موجود ہوا تو بھی وہ کپڑا پاک ہے۔ گویا نشان کا ہونا یا کپڑے میں تری کا رہ جانا، دھونے کے بعد کپڑے کا تر رہ جانا یا نشان کا رہ جانا اس کپڑے کی ناپاکی کا ذریعہ نہیں بنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی دھوئے ہوئے کپڑے میں اس حالت میں کہ پانی کے اثرات اور نشان موجود تھا۔ باب نمبر 51، باب اونٹ، بکریوں اور دیگر چوپایوں کے پیشاب نیز بکریوں کے باڑے کا حکم۔ حدیث نمبر 173، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ عقل اور ارینا کے چند لوگ مدینہ منورہ آئے، یہاں کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ جنگل میں صدقہ کی اونٹنیوں کے پاس چلے جائیں اور وہاں ان کا پیشاب اور دودھ پئیں۔ چنانچہ وہ چلے گئے اور جب صحت مند ہو گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو قتل کر ڈالا اور جانور ہانک کر لے گئے۔ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں آدمی روانہ کیے۔
سورج بلند ہونے تک سب کو گرفتار کر لیا گیا، چنانچہ آپ کے حکم پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں اور گرم سنگلاخ جگہ پر ان کو ڈال دیا گیا۔ وہ پانی مانگتے تھے لیکن ان کو پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ طویل حدیث ہے اور اس طویل حدیث کے بہت سے اصول اور بہت سے پیغام موجود ہیں۔ حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ دو قبیلے جن کا نام اقل اور ارینا، اقل اور ارینا کے قبیلے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ یہ وہ دور ہے جب اسلام عرب کے علاقے میں متعارف ہو چکا تھا اور دور دراز کے علاقے کے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے اور حلقہ بگوش اسلام ہونے کے لیے داخل ہو رہے تھے۔ ان دو قبیلوں کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، مدینہ حاضر ہوئے دین سیکھنے اور سمجھنے اور دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے، اور یہاں پر قیام کیا تاکہ یہاں پر کچھ دیر رہیں اور دین سیکھیں اور سکھائیں اور اپنے لوگوں کو اس سے جا کے متعارف کروائیں۔ بہرحال یہ اقل اور ارینا کے لوگ جب مدینہ کی بستی میں آ کر رہے تو ان کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی۔ ہمیں یہ تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ہجرت سے پہلے مدینہ کی آب و ہوا کے اندر ایک بیماری کا عنصر موجود تھا، اور اکثریت باہر سے آنے والے لوگوں کو بہت زیادہ دفعہ مدینہ کی آب و ہوا، یہاں کی کلائمیٹ جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی تھی، اور وہ کثرت سے باہر سے آنے والے بیمار ہوتے تھے۔ ہمیں یہاں تک پتہ ہے کہ جب ہجرت کر کے حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مدینہ تشریف لائے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی اور وہ شدید بیمار ہوئے تھے۔ اور اس علالت کے دوران ہمیں واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کی بہت زیادہ خدمت کی تھی، اور اتنی زیادہ خدمت کی تھی کہ ان کے اپنے سر کے بال بہت حد تک جھڑ گئے تھے، اور پھر یہاں تک خدمت کی تھی کہ خود بیمار ہو گئی تھی اپنی والد کی خدمت میں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صحابیات کی زندگی کے یہ عمومی سے سبق سیکھنے، یاد رکھنے اور اپنے والدین کا حق شناس بننے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی پھر سے عطا فرمائی، یعنی گویا یہ لوگ اپنے والدین کے اس انداز میں خدمت کرتے نظر آتے ہیں اور سچے خلوص سے خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنی جان کی ہوش نہیں رہتی تھی، خود بیمار ہو گئی والد کی خدمت کرتے کرتے۔ بہرکیف اس کے بعد ہمیں واقعات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی آب و ہوا کے موافق ہونے اور صحیح ہونے کی دعا بھی فرمائی تھی، اور یہی دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی وجہ سے آج مدینہ کا کلائمیٹ اور مدینہ کی آب و ہوا بہت ہی عمدہ اور بہترین ہے۔ نبیوں کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں نا۔ مکہ کی بستی کے لیے کس نے دعا کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو بستی ہے، یہ مکہ کی بستی ہے، ببکۃ مبارکۃ، یہ برکت والی جو بستی ہے، اس کو کیا کر، اس کو امن کی بستی بنا دے، اس کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور اس کے رہنے والوں کو کیا کر، ان کو ورزق اہلہ من الثمرات، ان کے رہنے والوں کو ثمرات اور پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی یہ دعا ہے کہ مکہ کا امن پوری روئے زمین پر اس جیسا امن موجود نہیں ہے، اور پوری کی پوری دنیا کے کرے سے ثمرات اور پھل اور ہر قسم کے رزق کے دروازے جو ہے اس بستی کے لیے کھل گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکہ کی بستی کے لیے قبول ہوئی، اور پھر مزید دعا بھی تھی نا، ربنا وابعث فیہم رسول منہم، یہ دعا بھی مکہ والوں کے لیے قبول ہوئی، مکہ کی بستی کی دعا بھی قبول ہوئی، امن بھی ہوا، ثمرات اور رزق بھی کشادہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا معاملہ بھی ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مدینہ کی بستی کے حق میں قبول ہوئی۔ انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ مسنون دعائیں یاد کرنے اور ان کو اپنی زبانوں پر جاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو لہٰذا یہ لوگ جو ہیں یہ بیمار ہو گئے، یہ لوگ جو آئے ہوئے تھے اقل اور رینا کے، یہ لوگ بیمار ہو گئے۔
اب جب بیمار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ رائٹ اوے تم لوگ واپس نہ چلے جاؤ، تم مدینہ کے مضافات میں کچھ جنگلات کے حوالے سے آپ نے انڈیکیشن دی کہ تم لوگ وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر کچھ دیر قیام کرو، اور وہاں تم جا کے کچھ کھاؤ کچھ پیو، اور کھلی آب و ہوا میں جب تم رہو گے اور یہ موافق آب و ہوا غیر موافق آب و ہوا سے تم جب نکلو گے تو تم انشاءاللہ صحت مند ہو جاؤ گے۔ تو اس سے ایک اصول یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیماری کی حالت میں یا چند بیماریوں میں صحت افزا مقامات کی طرف منتقل ہونا صحت یابی کی غرض سے یا علاج کی غرض سے یہ اسراف نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ کسی بیمار کو کسی صحت افزا مقام کی طرف منتقل کرنا اس کی صحت یا اس کی بیماری کے علاج یا شفا کی غرض سے یہ منتقل کرنا یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح شفا کے لیے یا صحت یابی کی غرض سے کچھ خاص چیز کھانے پینے کا مشورہ دینا اور خاص جگہ پر منتقل ہونے کا مشورہ دینا بھی جائز، درست اور حلال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا کہ فلاں علاقے کی طرف منتقل ہو جاؤ، نشاندہی بھی کی اور جگہ بھی بتائی، اور وہاں پہ کیا پینا پلانا تھا اس کا تذکرہ بھی کیا۔ آپ نے تذکرہ کیا کہ وہاں پہ اونٹوں والوں کے پاس چلے جاؤ۔ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اونٹ بنیادی طور پر صدقہ اور زکوٰۃ کے اونٹ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صدقہ اور زکوٰۃ کے اونٹوں کو چرنے کے لیے مدینہ کی بستی سے باہر بھجوا دیا تھا۔ اور اونٹنیوں کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اونٹنیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں تھیں۔ یہ جو لوگ تھے عقل اور رینا کے لوگ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کی تاکید کی۔ اگر تو یہ زکوٰۃ کے اونٹ تھے اور یہ زکوٰۃ کی اونٹنیاں تھیں تو پھر زکوٰۃ کی اونٹنیوں کا دودھ پینے کے حوالے سے تصور کیا یہ جائز تھا؟ ہمیں معلوم ہے کہ جہاں زکوٰۃ کی مصارف اور زکوٰۃ کی مدعات کا تذکرہ ہے وہاں پر زکوٰۃ کا مال مسافر پر خرچ کرنا جائز ہے۔ مسافر پر خرچ کرنا زکوٰۃ کا مال جائز ہے۔ مسافر چاہے اپنے گھر اپنی بستی میں کتنا غنی اور کتنا صاحب مال اور کتنا صاحب مقدرت کیوں نہ ہو، اگر وہ سفر کی حالت میں ہے تو اس پر، اور اس کو حاجت ہے مالی، تو اس پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو زکوٰۃ کے اونٹنیوں میں سے دودھ پینے کی اگر تاکید کی گئی تو یہ مسافر تھے اور یہ استعمال کرنا ان کے لیے جائز تھا۔ بہرحال اکثر شرح کی کتابوں میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اونٹنیاں جو تھیں اونٹ زکوٰۃ کے تھے اور اونٹنیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، تو گویا پھر نہ اونٹنیاں زکوٰۃ کی تھیں اور نہ ہی ان کا دودھ خاص اس میں کسی قسم کا کوئی تعارض آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ مسافروں اور دین سیکھنے والوں کے لیے ایک صدقہ تھا جو ان مسافروں نے دودھ پیا۔ یہ تو تھا ان اونٹنیوں کا اور اس دودھ کا حوالہ اور اس کے زکوٰۃ کے حوالے سے مباحثہ اور اس کا جواز۔ لیکن اس حدیث میں یہ وہ حدیث ہے جو بسا اوقات بہت ہی نعوذ باللہ ایک فتنہ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس پر خصوصاً دو قسم کے اعتراضات نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ان اعتراضات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم ان کو سیکنڈ کرتے ہیں۔ ان اعتراضات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان اعتراضات کی نفی کر کے اصل وہ لاجک اور دلیل ہمارے پاس آئے جو اعتراضات اٹھائے گئے۔ کچھ کے نزدیک یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا، اور اس پر اعتراض نعوذ باللہ کیا جاتا ہے کہ یہ رویہ درست نہیں، اور یہ تو پھر شاید کچھ اور ادیان میں بھی رائج ہے، ہمارے دین اور ان کے دین میں پھر فرق کیا؟ اس میں ایک بہت لمبا سا مباحثہ بہرکیف موجود ہے۔ کچھ کے نزدیک اس حدیث کے واقعے کے حوالے سے حلال جانوروں کا بول جائز ہے۔ کچھ کے نزدیک میں پھر دہرا رہی ہوں کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ کی رائے یہ ہے کہ وہ جانور جن کو کھانا حلال اور جائز ہے ان کا بول یعنی ان کا پیشاب بھی جائز ہے، حالانکہ اکثریت کی رائے اس کے برخلاف ہے، اور اکثریت کی رائے یہی ہے جو آپ کے ذہن میں بھی بات ہے
کہ پیشاب چاہے انسان کا ہے، چاہے حلال جانور کا ہے، چاہے کسی کا بھی ہے، حلال کا ہے یا حرام جانور کا ہے یا انسان کا، پیشاب ناپاک ہے اور یہ حرام ہی ہے، اور اس کے پینے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حلال جانوروں کے بول کے ناپاک ہونے کا تصور نہیں ہے، وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی ایک جگہ جہاں پر گوبر خشک موجود تھا، تو وہ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں اور وہ جواز فراہم کرتے ہیں اس واقعے سے بھی اور ان کی نماز سے بھی کہ حلال جانوروں کا بول و براز جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، حالانکہ ایسا تصور موجود نہیں ہے۔ پیشاب بہرحال حلال جانور ہو یا حرام جانور ہو یا انسان ہو، یہ پلید اور ناپاک ہی ہے۔ تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ کیسا؟ قرآن میں ایک سے زائد جگہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو استعمال کرنے کی لچک فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو مجبوری کی اور اضطراری کی حالت میں بغیر حد سے تجاوز کیے کسی حرام چیز کے لقمے کو استعمال کرتا ہے، فلا اسم علیہ، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ اس آیت کے حوالے اور قرآن کی اس لچک سے جواز فراہم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ حدیث کے الفاظ پڑھیں تو ہمیں حدیث بتاتی نظر آتی ہے کہ یہ لوگ، اور واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اکل اور ارینا کے لوگ جو مدینہ کی غیر موافق ماحول میں آب و ہوا میں رہے تھے، ان کے پیٹ پھول گئے تھے اور ان کے رنگ پیلے ہو گئے تھے اور ان کی آنکھیں بھی زرد ہو گئی تھی، گویا ان کو جگر کے کوئی تکلیف یا لیور کی کوئی پرابلم کا معاملہ ہوا تھا۔ پیٹوں کا پھول جانا گویا جگر یا تلی وغیرہ کا بڑھ جانا اور اس کی علامت ہے، اور ان کے چہروں اور ان کی سکن کا یلو اور ان کی آنکھوں کی پلاہٹ جو ہے وہ یرقان یا جونڈس وغیرہ کی علامت ہے۔ گویا اگر ہم اس کو میڈیکلی تھوڑا سا کھنگال لیں تو واقع طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مریض جن کے جگر کا مسئلہ خراب ہو جاتے ہیں اور ان کا جگر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جسم کے دو اعضاء ہیں، ایک گردہ اور ایک جگر، جو جسم میں سے سارے ضرر رساں اور سارے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ جگر کے کام کرنے میں جب کچھ نقص یا کمی آ جاتی ہے تو اس کی بنیاد پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خون کی تیزابیت گھٹ جاتی ہے، جتنی ضروری ہوتی ہے۔ خون کے اندر تیزابیت کم ہے اور تیزابیت کے اپوزٹ اس کو ہم الکلائن کہتے ہیں، خون الکلائن ہوتا ہے، ایسیڈک نہیں ہوتا۔ لیور کی اور جگر کی پرابلمز کے اندر خون کی تیزابیت قدرے گھٹ جاتی ہیں جو صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ہوتی اور یہ کمزوری کا ذریعہ بھی بنتی۔ اس گھٹی ہوئی تیزابیت کو جسم میں تیزاب داخل کر کے ہی بڑھایا جا سکتا ہے، اس کے ضرر رساں اثرات کو کم کرنے کے لیے۔ یعنی جتنی دیر جگر اپنا کام کرنا نہیں شروع کرتا اتنی دیر عارضی طور پر اس خون کی تیزابیت کو کچھ تیزابی مواد دے کر بڑھایا جاتا ہے تاکہ جسم کو اس گھٹی ہوئی تیزابیت کے نقصان دہ اثرات وضع نہ ہوں۔ آج کے دور میں تو یہ تیزابیت بڑھانے والے عناصر پروڈیوس بھی کر لیے جاتے ہیں، ڈسپینس بھی کر لیے جاتے ہیں، لیکن اس دور میں ان چیزوں کی سہولتیں موجود نہیں تھیں۔ ظاہر ہے آج تو بہت سی فارمیسیز ہیں، بہت سی فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، بہت سی ادویات موجود ہیں جس کے ذریعے یہ گھٹی ہوئی تیزابیت کو بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اس دور میں یہ سب مینوفیکچرنگ، کمپوزیشن اور ڈسپینسنگ وغیرہ کے طریقے رائج نہیں تھے۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنیوں کا پیشاب پینے کی تاکید اور مشورہ اس حوالے سے دیا تھا کہ کل بھی میں نے بات اسی حوالے سے کی تھی کہ بچیوں اور بچوں کے یورین کے حوالے سے جو سوال کیا جا رہا تھا تو میں نے تیزابیت ہی کا تذکرہ کیا تھا۔ پیشاب کے اندر کچھ تیزابی عناصر موجود ہیں اور خاص طور پہ اونٹنیوں کے پیشاب اور حاملہ اونٹنیوں کے پیشاب کے اندر وہ تیزابی عنصر کا مادہ اونٹوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو کچھ ان کی تکلیف کو، ان کی ضرر کو جو جگر کی تکلیف کی وجہ سے ان کے جسم میں ہونے کا امکان تھا، اس تکلیف کو گھٹانے کے لیے عارضی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیزابی مادے کو استعمال کرنے کے حوالے سے یہ پیشاب کو پینے کی کچھ مشورہ دیا، اور
یہ صرف اس مجبوری اور اضطراری حالت کے لیے تھا، اور اکثریت کی رائے میں یہ بھی ہے کہ یہ حکم، یہ لچک خالصتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس وقت ہی کے لیے دیا گیا تھا، نہ اس سے پہلے تھا، نہ اس کے بعد رائج تھا۔ بہرکیف اس کے باوجود بھی اعتراضات موجود ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہی کا حوالہ دینے والے اس پر بھی بات اور تنقید کرتے ہوئے نعوذ باللہ نظر آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے گردانی شفا میری امت پر، لیکن حرام چیز پر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے کسی حرام چیز میں شفا نہیں رکھی گئی۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے، یہ بنیادی طور پر جب آپ کو شراب کے حوالے سے سوال کیا گیا تھا تو اس کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا کہ نہیں، گردانی شفا اللہ نے میری امت پر کسی حرام چیز پر۔ تو اس مباحثے کا جواب دینے والے پھر اس اعتراض کا جواب یوں مزید دیتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص شراب کے لیے کہا تھا اور قرآن کی حرام کردہ چیزوں کے لیے کہا تھا، اور یہ معاملہ بول کے لیے نہیں ہوگا۔ قرآن میں واضح طور پر شراب کی حرمت کا حکم موجود ہے، اس سے اجتناب کا حکم موجود ہے، اور یہ بول کے حوالے سے قرآن میں موجود نہیں ہے، تو لہٰذا یہ حدیث اور اس کا اطلاق قرآن اور حدیث کی واضح طور پر حرام کردہ چیزوں کے حوالے سے ہوگا کہ حرام کردہ چیزوں میں شفا نہیں ہے۔ یہ بول کا معاملہ اس حوالے سے اس سے فرق ہوگا۔ بہرحال ایک بہت طویل سا مباحثہ، جس مباحثے میں سے کچھ زاوی اور کچھ تصویریں میں نے آپ کو بتا دی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس معاملے میں حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی، لیکن پھر شرح صدر ہو جائیے کہ یہ واضح رائے بہرکیف موجود ہے کہ یہ اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاص اس میعاد کے لیے دی گئی تھی، اور یہ عام ہمارے دین کی اجازت، چھوٹ اور لچک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پینے کی دو چیزیں، دودھ اور یہ پینے کی تجویز دی۔ بہرکیف دودھ شفا کا ذریعہ ہے، اور دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شب معراج پہ بھی ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مشروب پیش کیے گئے تھے، ایک شراب پیش کیا گیا تھا اور ایک دودھ پیش کیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک دودھ کی طرف بڑھے تھے۔ تو گویا دودھ کا پینا پسندیدہ بھی ہے، دودھ کا پینا صحت یاب بھی کرتا ہے، شفا کا ذریعہ بھی بنتا ہے، بیماروں کے لیے بھی پسندیدہ ہے، اور دودھ جو ہے یہ فطری مشروب بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اونٹوں اور اونٹنیوں کا دودھ حلال اور جائز ہے، گویا تمام حلال جانوروں کا دودھ پینا بھی حلال اور جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے لیے اور صحت یابی کے لیے دو چیزوں کا مشورہ اور جگہ کی منتقلی کا مشورہ دیا، تو یہ اصحاب مدینہ سے اس بستی میں منتقل بھی ہوئے، وہاں پہ انہوں نے یہ پینے پلانے کا کام بھی کیا، اور یہ صحت یاب بھی ہو گئے، صحت یاب بھی ہو گئے، بھلے چنگے بھی ہو گئے، تندرست و طاقتور بھی ہو گئے۔ اور پھر ان ناشکروں نے، جب اللہ نے ان کو بیماری سے صحت عطا فرمائی، تو انہوں نے ناشکری کا طریقہ اختیار کیا اور یہ دین سے مرتد ہو گئے۔ پہلے اللہ نے توفیق دی، اسلام قبول کیا، مدینہ پہنچایا، مدینہ سے وہاں گئے، بیماری سے شفا دی، اللہ نے ان کے ساتھ کتنی خیر اور بھلائی کا معاملہ فرمایا تھا، لیکن ان ناشکروں نے اللہ کی سارے انعامات اور ساری نعمتوں اور ساری نوازشوں اور ساری توفیقات کا انکار کر کے ایمان کے بعد کفر کو پلٹے اور مرتد ہو گئے۔ مرتد کا روٹ ورڈ را دال ہے، اس کا مطلب ہے پھرنا، پلٹنا، بدلنا یا مڑ جانا۔ مرتد اس شخص کو کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں، وہ شخص جو دین اسلام میں داخل ہوتا ہے اور دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ اسلام سے پھر جاتا ہے، مڑ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے اور کفر کو لوٹ جاتا ہے۔ مرتد اور اس کے ساتھ اور 4 عمل کرنے والوں کی سزا قرآن میں تجویز کر دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 عمل کرنے والوں کی 4 سزاؤں کی تجویز دی ہے، اور یہ 4 سزائیں عمل کیا ہیں؟ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، کوئی شخص رہزنی ڈکیتی لوٹ مار کرے، فتنہ فساد کرے، اور یا وہ قتل کرے، تو اس حوالے سے اس طرح کا فتنہ فساد، لوٹ مار، رہزنی ڈکیتی اور مرتد ہونے والے کے لیے سزا تجویز کر دی گئی ہے کہ یا تو اس کو سولی چڑھا دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کے ہاتھ پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹ دیے جائے، یا اس کو ملک بدر کر دیا جائے، ملک بدر کیا جائے، سولی چڑھایا جائے، ہاتھ پاؤں الٹی سمتوں سے کاٹے جائیں، یا قتل کیا جائے۔ یہ 4 آپشنز دے دی گئی ہیں ان اعمال کے لیے، اور یہ آپشنز میں سے کون سی سزا دی جائے گی یہ قاضی یا کورٹ کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا۔ اس دور کا، اس وقت کا، اس کیس کا قاضی یا فیصلہ کرنے والا کورٹ کا جو جج ہے اس کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ عمل کی شدت، اس کی بغاوت، اس کے فتنے، فساد اور ظلم زیادتی کے حد یا حالات کی مناسبت سے ان 4 میں سے کوئی ایک سزا تجویز کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، تو اصل میں انہوں نے صرف ارتداد کا فتنہ نہیں کیا تھا، یہ صرف خود دین سے پھرے نہیں تھے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت زبردست ظلم اور بہت ہی بھاری زیادتی اور فتنہ پرستی کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ یاد رکھیے گا، ایمان امن لاتا ہے، اور ایمان سے انحراف اور ایمان سے ارتداد فتنہ فساد برپا کرتا ہے۔ اسی لیے مرتدین اور فتنہ ارتداد کے ساتھ سختی سے نمٹنا ضروری ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک تو کفر کا اعلان کیا، وہ جو اونٹوں کے اور اونٹنیوں کے چرواہے تھے ان پر ظلم اور زیادتی کی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلائیاں پھیریں، اور ان کے اونٹ اور سامان لوٹ مار کر بھاگنے کے لیے نکل گئے۔ گویا انہوں نے قتل بھی کیا، گویا انہوں نے ارتداد کا فتنہ بھی کیا، انہوں نے لوٹ مار رہزنی ڈکیتی بھی کی، اور انہوں نے فتنہ فساد بھی کیا۔ یہ وہ 4 کے 4 عمل تھے جن کے لیے قرآن میں یہ سزائیں تجویز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو اتنا ظلم، اتنی اندھیر نگری کی خبر ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عادل ہیں، آپ نے فرمایا تھا نا کہ عدل سے جاری کردہ ایک حد 40 دن کی بارش سے زیادہ مفید ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو روانہ کیا کہ ان ظالموں کو پکڑ کر مدینہ لایا جائے۔ گویا ایک نفری ان کے پیچھے گئی، کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ کس سمت اور کس جانب گئے ہیں۔ یہ نفری ان کا تعاقب کیا، ان کو پرسیو کیا، اور ان ظالموں کو پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یاد رکھیے گا، حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سخت سزا کبھی نہیں دی۔ یہ شدید ترین اور سخت ترین سزا ہے جو حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دی گئی، اور اس پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کچھ معترضین اعتراض کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو اسلام کے قوانین کو، اسلام کی حدود کو نعوذ باللہ وحشیانہ اور جابرانہ اور سختی اور تشدد والے قوانین سکھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے اور مشہور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ اس واقعے پر نعوذ باللہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تنقید اس حوالے سے کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کو مسلح کرنے سے منع کیا ہے۔ مسلح ہوتا ہے نا کہ ایک میت کے ہاتھ، پاؤں، ناک اور جسم کے اعضاء کاٹے جائیں۔ اعتراض کچھ یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب اسلام کے ایک دہشت گردی کا دین ہونے کا تصور دیا جاتا ہے تو کہنے والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام ایک دہشت گردی کا دین ہے، ایک ٹیررزم کا دین ہے، ایک سختی کا اور ایک تشدد کا دین ہے، اور ان کی تو سزائیں اتنی وحشیانہ ہیں۔
تو اس پر جب دفاع کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے امن کے حوالے سے وہ حدیث کوٹ کرتے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ سپہ سالاران کو روانہ کیا کرتے تھے تو آپ تاکید کیا کرتے تھے. اور کتنی خوبصورت وہ امن کی تاکید ہے کہ دیکھو جب تم جنگ کے لیے جاؤ گے، سپہ سالاران کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہوتی تھی کہ میدان جنگ میں کیا نہ کرنا، جنگ کے دوران دیکھو کھیتوں کو برباد نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا، کھیتوں کو برباد نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا، عمارتوں کو نہ ڈھانا، معبدوں یعنی عبادت خانوں کو مسمار نہ کرنا، بچوں، بوڑھوں اور کمزوروں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اور لاشوں کا مسئلہ نہ کرنا. یعنی جس کو ہلاک کر دو گے اس کو چھوڑ دینا، پھر اس کے جسم کے مسئلے کر کر جیسے ہلاکو خان اور چنگیز خان کرنے کہ وہ سروں کے مینار بناتا تھا، پھر اس پر تفاخر کرتا تھا، اس پہ اپنا عرش، اپنا تخت جما کر وہاں پہ تفاخر کرتا تھا. یہ رویہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. تو اسی حدیث کا حوالہ دے کر معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید تو حدیث میں مسلمانوں تم کہتے ہو کہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مسئلہ نہ کرنا، اور یہاں پر زندہ جسموں کا مسئلہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کور کرنے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ خاص ایک حکم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور اب یہ منسوخ ہے. ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل قرآن کے احکامات اور قرآن کے قوانین کی روشنی میں تھا. قانون الہیہ، قانون کی حدود، قرآن کی قوانین کی حدود کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا. اس میں آپ کی اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنے اختیار کو کوئی دخل موجود نہیں تھا. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر قصاص کا حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اور پھر اس قصاصی کے حوالے سے کہا گیا تھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے اس قصاص کے حکم میں زندگی ہے. اور قصاص کا حکم وہاں تو آیا تھا نا، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، ملازم غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد. اور ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، وَالْجُرُوحِ الْقِصَاص، اور زخموں کے بھی بدلے. تو لہٰذا یہی قصاص کا حکم ہے کہ جو شخص جس طرح قتل کرتا ہے اس کو ویسے ہی قتل کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سزا، جس کو سخت ترین سزا بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنے اذن اور اپنی پسند اور اختیار سے نہیں تھی. یہ بے اذن اللہ قرآن کے قوانین اور قانون الہیہ کے مطابق تھی. کیونکہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر یہ بھی فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو قرآن اور دین کی تعلیمات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہے. اور ایک دفعہ نہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قرآن اور حدیث کے تعلیمات کے مطابق، قوانین قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کو اللہ نے قرآن میں ظالم، فاسق اور کافر کہہ کر لیبل کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا قصاص کے اس حکم کے حوالے سے وہ لچک جو واضح طور پر جو آیت میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ یہ 4 آپشنز دے دی گئی تھی کہ جو یہ 4 کام کریں گے ان کو ان میں سے کوئی عمل کیا جا سکتا ہے. تو جو ان لوگوں نے چرواہوں کے ساتھ کیا تھا ویسا ہی معاملہ ان کے ساتھ کیا گیا. اس میں کوئی شریعت کی خلاف ورزی یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، اختیار یا نعوذ باللہ کوئی ظلم کا تدارک کا معاملہ نہیں تھا. یہ پورے کا پورا حکم خداوندی کی بنیاد ہی پر معاملہ ہوا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان اعتراضات کے جواب اور ان کی لاجک کو سمجھنے اور اعتراضات کرنے والوں کی نفی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اسی سے ملتی جلتی حدیث سے آگے آتی ہے. حدیث نمبر 174 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بننے سے پہلے بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اس کی وضاحت میں پہلے کر چکی ہوں.
باب نمبر 52 گھی اور پانی میں نجاستوں کا پڑ جانا. یہاں پہ نجاست کے حوالے سے گھی کا تذکرہ پہلے آ رہا ہے. حدیث نمبر 175 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوہیا کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گئی تھی. آپ نے فرمایا اسے نکال دو، اس کے قریب جس قدر گھی ہو اسے پھینک دو اور باقی گھی کو استعمال کر لو. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر گھی کے اندر گر جانے والی چوہیا کے حوالے سے سوال کیا. ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں صحابہ اور صحابیات کو زندگی کے جس شعبے میں کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا، کوئی باریک یا کوئی بہت ہی گھمبیر مسئلہ جیسا بھی پڑتا تھا اپنی زندگی میں، وہ کس کی طرف آتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. میرے اور آپ کے لیے نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود بنفس نفیس تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن حدیث، سنت اور قرآن کی تعلیمات کے خزانے بہر کیف موجود ہیں. زندگی میں جو مسئلہ، جو پرابلم بڑی ہے چھوٹی ہے، آسان ہے مشکل ہے، جو بھی مسئلہ درپیش آئے، فیصلہ کرنے کے لیے قرآن، حدیث اور سنت کے نمونوں ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. دوسری بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ ہمارا دین کتنا جامع ہے، کتنا مکمل ہے. بہت کچھ قرآن میں، اس کی مزید وضاحت حدیث میں، اور سب سے زیادہ باریکی سنت کے عمل میں موجود ہے. قرآن، حدیث، سنت تینوں کو آمیزش اور ملا کر اگر پڑھ کے مطالعہ کر کے دین کو وضع کیا جائے گا تو باریکی کے ساتھ زندگی کے ہر ہی شعبے، ہر ہی مسئلے، ہر ہی مرحلے کی سارے ہی مسائل کا حل کسی تینوں میں سے ایک نہ ایک کے اندر ضرور ہی مل جائے گا. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف قرآن نہیں اور صرف حدیث نہیں اور صرف سنت نہیں، تینوں کی آمیزش اور تینوں کا علم ضروری ہے. اللہم فقہنا فی الدین. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف قرآن، صرف حدیث یا صرف سنت نہیں، ہمیں دین کا علم اور فہم عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کے اندر جہاں سہولتیں ہیں وہ سہولتیں آپ لوگوں تک پہنچاتے تھے. یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رزق اور خوراک کی قدردانی لازم ہے. یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں رزق کو، کھانے کو، پینے کو، خوردنی اشیاء کو کنزرو اور سیو کیا جا سکتا ہے اس کا اہتمام کرنا بھی لازم ہے. کھانے پینے کی اشیاء کو بغیر وجہ کے پھینک دینا، بہا دینا، ضیاع کر دینا شدید ناپسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی چوہیا گھی میں گر جائے تو معاملہ کیا کیا جائے گا؟ یہ وہ جانور ہے جو حلال بھی نہیں ہے، حرام جانور ہے، اور حرام جانور کا گھی میں گر جانا اور کھانے والی چیز کے حوالے سے جب سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوہیا کو نکالو، اس کے ارد گرد جو گھی تھا اس کو نکال دو، اس کو پھینک دو، باقی گھی کو استعمال کر لو. اس کے حوالے سے یہ آراء، واضح طور پر یہ آراء موجود ہیں کہ اگر گرنے والی چیز کسی گاڑی چیز میں گرے، گھی اگر جمع ہوا ہے یا گاڑی حالت میں ہے، گاڑا ہے یا جمے ہوئے حالت میں ہے، یعنی سالڈ سی شکل میں ہے، تو پھر تو یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر گرنے والی چیز، کوئی ناپاکی یا پلیدگی اگر گری کسی ایسے چیز میں، کھانے والی چیز میں جو گاڑا نہیں ہے، پتلا ہے، تو پھر یہ عمل نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بڑی لاجیکل سی بات ہے. یہ بڑی لاجیکل سی بات ہے کہ دیکھیں گاڑی چیز میں جو چیز ہوگی اس کا اثر وہیں پر رہے گا، اور کوئی چیز اگر پتلی چیز میں گرے گی تو اس کی پلیدگی اور اس کی ناپاکی اور اس کی نجاست فوراً حل ہو کے باقی کے مشروب یا باقی کے چیز میں بھی جلدی سے پھیل جائے گی. تو لہٰذا اگر چیز پتلی ہے، لیکوڈش سی ہے اور رنی سی ہے تو ساری کی ساری چیز کو پھینک دیا جائے گا. لیکن اگر وہ سالڈ ہے، وہ ٹھوس ہے، وہ گاڑا ہے، تو پھر اتنی چیز کو نکال کر ضائع کیا جائے گا، باقی کی چیز کو کنزرو اور استعمال کر لیا جائے گا. ہمارا دین بہت پریکٹیکل بھی ہے، ضیاع، اسراف کو پسند نہیں کرتا.
حدیث نمبر 176 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مسلمان کو جو زخم لگتا ہے قیامت کے دن وہ اپنی اصلی حالت میں ہوگا جیسے زخم لگتے وقت تھا، خون بہہ رہا ہوگا، اس کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا مگر خوشبو قستوری جیسی ہوگی، مسک کا نام لیا جا رہا ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے حوالے سے قیامت کے دن کا اس کی حالت اور نظارہ وضع کیا ہے۔ شہادت کی موت پسندیدہ اور افضل ترین موت۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں فوت ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کا علم نہیں۔ شہادت کی وہ موت جو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شہید کو موت کے وقت اس کی موت کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، جتنی سوئی کا نوک اور سوئی کا ایک ٹپ کے چبھنے کی۔ اور اس تکلیف کے بعد حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور پھر حدیث ہمیں یہ بھی متعارف کرواتی ہے کہ اس شہید کی اتنی عزت، اس کو اتنا پروٹوکول، اس کو اتنا احترام دیا جاتا ہے اور اتنی اس کی درجہ بلند کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے 100 بار زندہ کر کے دنیا میں بھیجا جائے اور میں پھر شہید ہو کر وہی درجے اور وہی فضیلتیں سمیٹوں۔ تو یہاں پر حدیث میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ شہید جس دن قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، یوم یبعثون، جس دن وہ دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس حال میں اٹھے گا شہید کہ اس کے خون کے قطرے اس کے زخموں سے ٹپک رہے ہوں گے۔ تصدیق ہوگی نا اس حدیث کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تحیون تموتن کما تموتن تبعثون، دیکھو تم جس طرح زندہ رہو گے ویسے ہی تمہیں موت آئے گی۔ شہید کیا تھا؟ ایمان کی حالت میں دین کی گواہیاں دیتے ہوئے زندہ ہوتا ہے اور اس دین کی گواہی دیتے ہوئے ہی اس کو موت آتی ہے۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک۔ اللہ یہ کلمہ ایک شہادت جو ہم اپنی زبان سے پکارتے ہیں، اللہ موت بھی اسی گواہی کی حالت ہی میں عطا فرما دینا۔ تو جس طرح یہ شہید اپنی زندگی میں دنیا کا دین کا گواہ اور دین کا علم بردار بن کے زندگی گزارتا ہے، اسی دین کی گواہی اور اسی دین کی شہادت دیتے ہوئے اسے موت آتی ہے۔ جس طرح زندہ رہو گے اسی طرح موت آئے گی۔ اور پھر اگلا حصہ بھی اس کی تصدیق ہوگی، جیسے موت آئے گی ویسے ہی تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کو شہادت کی حالت میں موت آئی تھی، شہادت کے زخموں سے خون ٹپک رہا تھا، موت کے بعد بھی ویسے ہی خون ٹپک رہا ہوگا۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو احرام کی حالت میں تلبیہ پکارتے ہوئے فوت ہوگا وہ بھی کیسے اٹھے گا قیامت کے دن؟ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا ہی اٹھے گا۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے زخموں سے خون ٹپک رہا ہوگا اور اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو کیا مشک پاک ہے، حلال ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس کا اصل تو ناپاک ہے، مشک کا اصل تو ناپاک ہے۔ تو کیا اس کی خوشبو کا معاملہ کیا ہے؟ اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اس کا اصل پاک نہیں ہے لیکن اس کی خوشبو پاک ہے، کیونکہ اگر خوشبو ناپاک ہوتی تو خوشبو کا تذکرہ شہید کے خون میں سے آنے کا تذکرہ نہ کیا۔ مشک کی اصل ناپاک ہے لیکن اس کی خوشبو پاک ہے، اسی لیے شہید کے خون میں سے اس کی پاک خوشبو کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ صرف خوشبو پاک ہے، اور اکثریت کی رائے میں اگر اس کو پانی میں ملایا جائے گا بذات خود اصل کے ناپاک ہونے کی وجہ سے، اس کی ملونی یا آمیزش کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے گا، بہر کیف اس اصل سے اٹھنے والی خوشبو پاک رہے گی۔ باب نمبر 53، باب کھڑے پانی میں پیشاب کرنا۔ حدیث نمبر 177،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے کیونکہ ممکن ہے اس میں پھر غسل کرنے کی حاجت ہو جائے۔ ٹھہرا ہوا پانی، سٹینڈنگ پانی، وہ چاہے ایک چھپڑ وغیرہ کا پانی ہے، کسی کنویں کا پانی ہے، کسی پونڈ یا تالاب وغیرہ کا پانی ہے۔ بہتا ہوا پانی تو جیسے ندی کا، نالے کا، دریاؤں کا، وہ بہتا ہوا پانی ہے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے اور اس کی گندگی اور ناپاکی ختم ہو جاتی ہے۔ جو سٹیٹک، سٹیگننٹ، ٹھہرا ہوا، کھڑا ہوا پانی ہوتا ہے وہ جامد ہوتا ہے، وہ بہاؤ اور سیل کی وجہ سے اس کی ناپاکی جو ہے وہ دور نہیں ہوتی۔ روانی بہاؤ کی وجہ سے اس میں چونکہ یہ روانی اور بہاؤ نہیں ہوتا، جمود ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے، سیل روان نہیں ہوتا، اس لیے اس کی ناپاکی قائم رہتی ہے، مقید رہتی ہے اور وہ دور نہیں ہوتی۔ ٹھہرا ہوا پانی چاہے کسی برتن میں بھرا ہوا، کسی حوض میں، کسی ٹب میں، کسی لگن میں، کسی سوئمنگ پول میں، کسی پونڈ میں، کسی تالاب کی شکل میں، کسی اس قسم کی شکل میں جہاں پہ پانی سٹیگننٹ ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول و براز سے منع فرمایا اور حقیقت بتا دی کہ عین ممکن ہے یہ ٹھہرا ہوا پانی بعد میں پینے، پلانے، دھونے، طہارت، استنجا اور غسل وغیرہ کے لیے استعمال ہونا ہو۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا۔ سب سے پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بول و براز ناپاک ہے، پلیت ہے، اور جس چیز میں یہ شامل ہوگا یا لگے گا اس کو بھی ناپاک کرے گا۔ اور دوسری بات واضح طور پر یہ پتہ چلتی ہے کہ کھڑا ہوا، ٹھہرا ہوا، رکا ہوا پانی اگر اس میں ناپاکی ہوگی تو ٹھہراؤ اور جماؤ اور ایک جگہ پہ رہنے کی وجہ سے اس کی ناپاکی رد یا دور نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ ناپاک پانی استعمال کرنے کے قابل نہیں، چاہے نہانے کے لیے، چاہے غسل کے لیے، چاہے وضو کے لیے، چاہے استنجا کے لیے یا باقی پاکی طہارت یا کپڑوں کے دھونے وغیرہ کے لیے ناپاک پانی کو کسی شکل میں استعمال کرنا اجازت نہیں ہے، بشرطے کے، اور یہ شرط ہونی ضروری نہیں کہ اس کا رنگ بدل جائے یا اس میں بو آ جائے یا اس کی حالت متغیر ہو جائے۔ ایک ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر کوئی نجاست گر جاتی ہے، ناپاکی گر جاتی ہے، چاہے وہ قصیر ہے چاہے وہ تھوڑی ہے، وہ پانی ناپاک اور پلیت ہو جاتا ہے اور وہ استعمال کے قابل کسی مقصد کے، پاکی اور طہارت کے کسی مقصد کے استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں شریعت کے احکامات کو باریکی سے سمجھنے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم